رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک پہلو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دعا کرنا اور اللہ رب کریم کا اس دعا کو فوراً قبول کر لینا۔ تقریباً احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جتنی دعائیں کی ہیں، کسی کے حق میں خیر کی دعا کی ہے یا کسی دشمن اسلام کے تنگ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، تو اللہ رب کریم نے ہر ایک کو قبول کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کی دعاؤں میں سے صرف ایک دعا کو اللہ رب کریم نے قبول نہیں فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اپنی امت کے لوگوں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی کے کہنے پر یا خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب محسوس کرتے، چونکہ آپ اپنی امت کے ساتھ شفیق اور مہربان تھے، رحمت للعالمین تھے، تو جب آپ دیکھتے کہ فلاں کے حق میں دعا کرنی چاہیے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً دعا کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح کی دعاؤں کی احادیث اگر بیان کرنے لگ جائیں تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور کئی ایک خطبات اس پر چلے جائیں گے، لیکن میں آج کے ایک ہی خطبے کے اندر چند نمونے آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب کریم نے یہ خاصیت اور یہ اعزاز اس لیے بھی عطا فرمایا تاکہ مشرکین، منافقین، معاندین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کو دیکھ کر یہ یقین کر لیں کہ ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ فوراً قبول کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ مانگتے ہیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس سب کچھ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، اور یہ ان لوگوں کے ایمان لانے کے لیے ایک راستہ تھا، ایک راستہ تھا۔ اب ایک معروف حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ مسجد نبوی کے مختلف دروازے تھے، حدیث میں آتا ہے ایک دروازہ دارالقضاء تھا، اور وہ دروازہ منبر رسول کے بالکل سامنے تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت جاری، اور یہ ایسا وقت تھا کہ مدینہ میں قحط پڑ چکا تھا، بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ ایک شخص اس دروازے سے، ایک صحابی اس دروازے سے داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال وجاء العیال وانقطعت السبل فادعوا اللہ ان یغیثنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے اموال ختم ہو چکے ہیں، مویشی بھوک کی وجہ سے مر چکے ہیں، جال عیال اولادیں بیوی بچے بہن بھائی گھروں میں بھوک کی وجہ سے بلک رہے، وانقطعت السبل، راستے ختم ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اتنا مویشی اور اتنے جانور مدینہ میں مر چکے ہیں کہ وہ راستوں میں پڑے ہوئے ہیں، بدبو ہے، راستے بند ہو چکے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے، ادعو اللہ ان یغیثنا، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بارش دے، جس بارش کے نتیجے میں سرسبز گھاس اگائے، سبزہ ہو، ہریالی ہو، تاکہ یہ قحط کا جو اللہ نے پروگرام بنایا ہے اللہ اس کو دور کر دے۔ آپ یہ دعا کریں۔ اب یہ صحابی درخواست کر رہے ہیں، اب یہ بیٹھے نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے واعظ کو روک دیا، اپنی تقریر کو روک دیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، دونوں ہاتھ اٹھائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرما رہے ہیں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہوا کرتی تھیں وہ بڑی سادہ ہوا کرتی تھیں۔ جیسے آج کل ایک رواج ہے، بعض خطبہ دعاؤں کو بھی خطابت کے انداز میں سجا سجا کر الفاظ بولتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بالکل سادہ ہوا کرتے تھے، اور ابتدا دعا کی اللہ سے بھیک مانگنا، بس اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ بارش عطا فرما۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی سیدنا انس فرماتے ہیں واللہ ما نرا فی السماء صحابۃ من صحابۃ ولا قضاۃ، اللہ کی قسم ہے جمعہ پڑھنے سے پہلے جب ہم آئے تھے مدینہ کے آسمان پر بادل کا ایک چھوٹا سی ٹکڑا بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ سخت دھوپ میں ہم آئے تھے، سخت دھوپ میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، فرمایا فما وضعها، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں پھیرے تھے، دعا ختم نہیں کی تھی، ہم نے دیکھا کہ اچانک بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا ہے، جو ہی مسجد نبوی کے اوپر پہنچا ہے وہ پہاڑوں کی طرح پھیلتا چلا گیا ہے، پورے مدینہ کو اس بادل کے ٹکڑے نے گھیر لیا اور بارش شروع ہو گئی۔ کچی چھت تھی، کھجوروں کی چھڑیوں کی چھت تھی۔ فما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فما نزل عن المنبر، ابھی اپنے ممبر سے خطبہ ختم کر کے نہیں اترے تھے کہ ہم نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرات نیچے ٹپک رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر بارش کا پانی۔ یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کی، اور کتنی جلدی قبول ہوئی۔ اب بارش شروع ہو گئی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں یہ جمعے کا دن تھا، جمعہ کے دن بارش ہوئی، اور پھر یہ بارش کیسے چلتی رہی؟ سیدنا انس فرماتے ہیں فما رأینا الشمس سبتا، پورا ہفتہ ہم نے کبھی سورج کو نہیں دیکھا، پورا ہفتہ سورج کو نہیں دیکھا۔ یہ نہیں کہ صرف بادل رہے، بلکہ نہیں، فرمایا بارش ہوتی رہی، من الغد ومن بعد الغد ومن بعد الغد، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، بارش ہی بارش، بارش ہوتے ہوتے حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ اگلے جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، صحابہ کرام بھی آئے، ممبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی دروازے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہی صحابی داخل ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک اور صحابی تھا، بہرحال وہی صحابی بھی ہو، داخل ہوئے اور اسی انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر درخواست کی، اور درخواست کے الفاظ بھی وہی ہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول، حلقت الاموال وانقطعت السبل،
وانقطعت السبل، اللہ کے رسول اب راستے بارش کی وجہ سے بند ہیں، بارش کی وجہ سے گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں، کچھ جانور جو بچے تھے وہ اس طرح مر رہے ہیں، بچے اس طرح مر رہے ہیں۔ اب فدعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس بارش کو روک دے، اللہ اس بارش کو روک دے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ خطبے کو روکا اور وہیں رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب دعا کرنا شروع کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ، اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے اردا گرد بارش کر، ولا علینا، اللہ ہمارے اوپر بارش نہ ہو، اللہ ہمارے اوپر بارش نہ ہو، اللہم علی الاکام، اے اللہ ان ٹیلیوں پر بارش کر، یہ جو ٹیلے ہیں ان پر بارش کر، والجبال، پہاڑیوں پر بارش فرما، والضراب، ندیوں میں بارش برسا، والاودیہ، ان وادیوں میں بارش برسا، ومنابت الشجر، اے اللہ جنگلوں میں جہاں درخت اگتے ہیں وہاں بارش برسا، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے، یہاں ضرورت نہیں۔ حضرات سیدنا انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کا پہلا جملہ فرمایا اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے اردا گرد بارش فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہم حوالینا، ادھر بھی ہاتھ کیا، یوں بھی ہاتھ کیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو ہی آپ کے اوپر کا بادل، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بادل ہاتھ کے اشارے سے مدینہ کے آسمان سے ہٹ گیا اور فوراً دھوپ نیچے آ گئی۔ مسجد نبوی کے اندر دھوپ آنے لگ گئی، جو ہی آپ ہاتھ پھیرتے گئے، ہاتھ کا اشارہ کرتے گئے اور بادل ہٹتے چلے گئے، بادل ہٹتے چلے گئے۔ جمعہ کے بعد ہم سورج کی دھوپ میں اپنے گھروں کو واپس گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آپ کی خاصیت اور یہ آپ کا اعزاز و مقام، یہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا وہ ان کا ایمان مضبوط ہوا، اور جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خصائص کو، ان اعزازات کو، ان فضائل کو دیکھ کر کئی ایک لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی تھی۔ تمام انبیاء کی دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں، لیکن کئی ایک دعائیں رد بھی کی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعائیں اللہ نے قبول کی۔ صرف ایک دعا اللہ نے، ایک دعا، اور خود فرما کر اللہ نے وہ رد کر دی، باقی ساری دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ میں نے عرض کی کہ چند اشارے کروں گا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اور دعا بھی وہ جو فوراً قبول ہوئی، آپ کی زبان سے الفاظ نکلے اور اللہ نے فوراً قبول کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دعائیں ایسی بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائی ہیں، اللہ نے فوراً قبول نہیں کی، فوراً قبول نہیں کی، لیکن قبول فرمائی ہیں، کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے ان دعاؤں کا اثر نکالا ہے۔ ایسی دعائیں بھی ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں ہیں، مکی زندگی، اور مکی زندگی آپ کی بڑی تکالیف کی زندگی، بڑی مشکلات والی زندگی، ایسی ایسی تکالیف کہ بہت ہی قریبی رشتہ دار آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ظل الکعبہ، کعبہ کی دیواروں کے سائے کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے ابو جہل و اصحاب لہ جلوس، ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ایکم یاتی بالصلاح جذور من قبیلۃ فلان، فلاں قبیلے میں ایک اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، اونٹ ذبح کیا گیا ہے۔ حدیث کے دو قسم کے الفاظ ہیں یہاں، ایک حدیث میں ہے کہ اوجڑی،
اور ایک حدیث میں ہے کہ جب مادہ جانور بچہ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی بچہ دانی باہر آتی ہے، بچہ دانی نکل جاتی ہے، اس کو صلاح جذور کہتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کا ذکر ہے حدیث میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس اونٹ کی اوجڑی یا اس کی بچہ دانی اونٹنی کی لے آئے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ یہ سجدے میں جائے، وضعہ بین کتفی، وہ اس کے گردن پر اور اس کے کندھوں کے اوپر اس اوجڑی کو یا اس بچے دانی کو رکھ دے۔ تکلیف دینا مقصود، پیغمبر کو تکلیف دینا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں فَذَهَبَ أَشْقَى الْقَوْمِ، یہ سارے بدبخت تھے، یہ سارے کیا تھے؟ بدبخت تھے، لیکن حدیث نے کہا ذَهَبَ أَشْقَى الْقَوْمِ، ان سب میں سب سے زیادہ جو بدترین شخص تھا، فَانْبَعَثَ، وہ اٹھا اور جا کر وہ گندگی لے کر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں گئے، اس نے وہ گندگی اٹھا کر آپ کے مبارک کندھوں کے اوپر رکھ دی، آپ کے کندھوں پر رکھ دی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وَأَنَا أَنظُرُ، میں دیکھ رہا تھا لیکن میرا مرتبہ یہ تھا، میں کمزور اتنا تھا، دین اسلام میں لوگ اتنا کم تھے کہ ما منعتہ، میں ان لوگوں کو روک نہیں سکتا تھا، میرے اندر اتنا ہمت نہیں تھی، سکت نہیں تھی، میں دیکھ رہا تھا اور یہ ماجرا بھی دیکھ رہا تھا۔ فَاسْتَضْحَكُوا وَيَمِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ زور زور سے یہ مشرکین مکہ ہنس رہے ہیں، اور ہنسی اور خوشی کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں اور لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، آپ نے سر نہیں اٹھایا، سجدے میں، اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ خوشی میں، اور کوئی شخص سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گیا، فاخبرا فاطمہ، ایک شخص گیا، اس نے سیدہ فاطمہ کو بتایا، اور فاطمہ کی عمر کیا تھی؟ وہ چھوٹی سی بچی تھی، باہر بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بتایا کہ آپ کے ابا سجدہ میں تھے اور ان کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے۔ دوڑتی ہوئی یہ چھوٹی سی بچی آئی، یہ معصوم بچی آئی، اور باپ کو عبادت کی حالت میں دیکھا، اور پھر باپ کے ساتھ یہ حشر، اور باپ کون؟ انبیاء کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سی بچی اس اوجڑی کو یا اس بچہ دانی کو کھینچتی ہے، اتار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرات یہاں رک کر ایک مسئلہ یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں اچانک اس طرح کی گندگی اس کے اوپر آ گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنے حلال جانور ہیں ان کے دم مسفوح کے علاوہ، دم مسفوح وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے گلے سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اگر آپ کے کپڑوں کو لگ جاتی ہے، آپ دھو دیں، اچھا ہے، نہیں دھویا آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ معقول اللحم جانور، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، کھایا جاتا ہے، ان کے جسم کی کوئی بھی چیز آپ کے جسم پر، کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، وضو برقرار ہے، نماز ٹھیک ہے، سوائے دم مسفوح کے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ اوجڑی یا یہ بچہ دانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں سے ہٹائی۔ نبی علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، نماز جاری ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَتْ تَشْتُمُهُمْ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے ان مشرکین کو برا بھلا کہنے لگی۔ یہ بیٹھے اپنی خوشی میں اور سیدہ فاطمہ الزہرا برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی نماز کو مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد ابھی ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ جملے سیدہ فاطمہ الزہرا کے تھے رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز مکمل کی اور پھر ان کی طرف چہرہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً فرماتے ہیں اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں پر غضب ڈال اپنا،
حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا دعا ثلاثاً اذا سال ثلاثاً، جب کوئی دعا کرتے تھے، جب اللہ سے کوئی چیز مانگتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ 3 مرتبہ سوال کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ دعا کیا کرتے تھے۔ مسلسل آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اور پھر یہ جو ظالم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج اتنا تکلیف ہوئی، اتنا غصہ آیا، ان ظالموں کا نام لے لے کر ایک ایک بدبخت کا آپ نے نام لیا اور اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ فرمایا اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام و اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام و ولید ابن عتبہ و ربیعہ ابن شیبہ و عقبہ ابن ابی معیط و امیہ ابن خلف والولید و عمارہ ابن الولید و ولید ابن عتبہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مقام پر بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر 7 مشرکین کا نام لے کر بد دعا کی، 7 مشرکین کا نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ والذی نفس محمد بیدی والذی بعث محمد بالحق، لوگو جس رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، میں اس دعا کو اور اس انداز کو دیکھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کافروں کا نام لیا میں نے ان کا نام بھی یاد کیا۔ اللہ کی قسم ہے جب دین اسلام کی پہلی جنگ بدر لگی، میں نے دیکھا ملذین سماہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعہ قلیب بدر، جن کا نام لے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی۔ میں نے جنگ بدر کے اختتام پر دیکھا کہ وہ سارے کے سارے بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے، سب کتے کی موت مرے اور سب اس بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ کیوں پھینکا؟ اس لیے کہ محدثین نے لکھا تاکہ ان ظالموں کی بدبو بھی لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ یہ ایسے بدترین لوگ تھے، جنگ بدر میں یہ مارے گئے، جنگ بدر میں مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ صرف ایک کے علاوہ باقی 6 جنگ بدر میں مارے گئے، اور وہ ایک زندہ رہا نہیں، وہ حبشہ گیا تھا۔ حبشہ کون؟ جو سب سے بڑا بدبخت تھا، عمارہ ابن الولید، جس کو حدیث نے فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ کہا۔ ان تمام لوگوں میں سب سے بدترین جو تھا عمارہ بن ولید، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ حرکت کی۔ وہ حبشہ گیا اور وہاں جا کر اس نے گندی حرکت کی، کسی عورت کے ساتھ اس کو چھیڑا۔ حبشہ کے بادشاہ نے اس کو سزا دی، اس کو مارا، قتل کیا اور جنگلی جانوروں کے اندر جنگل کے کتوں کے آگے پھینک دیا، انہوں نے اس کی بوٹی بوٹی کر دی۔ یہ بد دعا تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بقیہ 6 میدان بدر میں آئے، مسلمانوں کے ہاتھوں مردار ہوئے، 5 وہیں میدان بدر میں، اور ایک عقبہ بن ابی معیط یہ قیدی ہو کر آیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ غصہ اتنا تھا، یہ ایسا بدترین انسان تھا، باقی قیدیوں کو فدیہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا بدر کے قیدیوں کو، لیکن عقبہ بن معیط کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو باندھو اور اس کو قتل کر دو، اس ظالم کو، اس کو وہاں قتل کیا گیا۔ یہ 2 اور باقی 5 جو میدان میں قتل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو اس کنویں کے اندر پھینک دو۔ صحابہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بدر کے مقام کا جائزہ لے رہا تھا، ان کو اس کنویں میں پھینکا گیا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، حتیٰ کہ ایک کو اس کنویں میں ہم نہیں پھینک سکے۔ وہ کون تھا؟ وہ امیہ بن خلف تھا۔ وہ ظالم اتنا موٹا اور بھاری بھرکم تھا، صحابہ نے جب اس کو کھینچا تو اس کے جوڑ الگ ہو گئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان بدر میں اس کو پھینک دو، اس کو وہاں کتے کھاتے رہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بدر کی لڑائی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
بدر کے کنویں کے اوپر گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ظالمو، او مشرکو اور کافرو، سناؤ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، آج میرے ساتھ کیا گیا وعدہ میرے رب نے حق کر دکھایا ہے، سچ ہو گیا ہے، میں اس وعدے کو دیکھ رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ رب کا جو وعدہ ہوا تھا وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی جہنم کی آگ تمہیں یہاں پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ سیدنا عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ تو مردار ہیں، یہ مردہ ہیں، مر چکے ہیں، یہ کیا آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں؟ سیدنا عمر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عمر اللہ کی قسم ہے آج میری گفتگو کو یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ ایسے ظالم اور ان ظالموں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا، میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا رب نے قبول کی ہے، بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی اور بعض اللہ رب کریم تھوڑی دیر کے بعد قبول کرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی دعا کو اللہ نے رد نہیں کیا، صرف ایک دعا کے رد نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم ترین صحابی جنہیں امت نے ایک عظیم لقب دیا ہے، وہ لقب کیا ہے؟ حافظ الحدیث، حافظ الحدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مسکین انسان جو بھوک کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کوئی گھر بھی نہیں ہے، لیکن رب نے اعزاز دیا دین کے ساتھ محبت کرنے پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار پر اللہ نے اعزاز دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے درخواست کی اور آپ نے دعا کر دی، رب نے حافظہ ایسا تیز کیا کہ بقیہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سن کر ان کو لکھتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی حدیثیں سنی ایک نقطے کو بھی کبھی لکھا نہیں، سنتے تھے اور فوراً یاد ہو جاتی تھی۔ احادیث روایت کرنے میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایات سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی ہیں، اور اس لیے ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے اور ان کو لکھنے کی اجازت خود محمد رسول اللہ نے دی۔ اگر رکے بھی تو فرمایا تھا اے عبداللہ اکتب والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا عبداللہ میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک نقطے کو لکھا کر، اس لیے کہ میری زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا، لکھ کر یاد کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو آپ سے حدیثیں سن کر ایسے ہی یاد کیا کرتے تھے، اس لیے سنن نسائی اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک الگ سے سیدنا ابو ہریرہ کو مقام عطا فرمایا، ایک نصیحت کی، فرمایا تھا ابو ہریرہ وطر کی نماز اگر رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے تو افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ وطر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں جب چاہیں، لیکن رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ پر قربان جائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو عشاء پڑھنے کے فوراً بعد وطر پڑھ لیا کر، تیرا یہ وطر بھی افضل ہے، تیرا یہ وطر پڑھنا بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو احادیث یاد کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، دین کو پڑھتا اور یاد کرتا رہتا ہے، تو تھک جاتا ہے، رات کے آخری حصے میں تو نہیں اٹھ سکے گا۔ یہ محبت ہے پیغمبر کی، اور پیغمبر کی محبت سے شرف یہ ملا کہ عشاء پڑھنے کے فوراً بعد ابو ہریرہ اگر وطر پڑھ لے اور باقی صحابہ آخری پہر رات میں وطر پڑھیں تو ابو ہریرہ کا یہ وطر اور ان کا وطر برابر چلے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کنت ادعو امی وہی مشرکۃ، میری والدہ مشرکہ تھی اور مجھے بڑی تکلیف تھی، میں جب بھی گھر جاتا اپنی والدہ کو دین اسلام کی دعوت دیتا، ادعو امی الی الاسلام، اور میری والدہ ناراض ہو جاتی، غصے ہو جاتی، مجھے گالیاں دیتی، بعض روایات میں آیا ہے مجھے مارتی بھی، گھر سے نکال دیتی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں گھر گیا، والدہ کو اپنی روٹین کے مطابق دین اسلام کی دعوت دی، اور کیوں دیتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، جنت کی خوشخبریاں، جنت کے باغات اور جہنم کے عذاب سن کر جاتے، چاہت یہ تھی کہ میری والدہ بھی جہنم سے بچ جائے، رب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ والدہ کو جا کر دعوت دی، آج والدہ سخت غصے میں تھی،
ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آج وہ جملے برداشت نہیں ہوئے، میں نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، میری والدہ نے اللہ کے رسول کو گالیاں دینا شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی، میں نے دعوت کو روک دیا، بند کر دیا، فوراً گھر سے اٹھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وَأَنَا أَبْكِي، میں زور زور سے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو روزانہ دعوت دیتا ہوں، میری والدہ مجھے گالیاں دیتی ہے، مارتی تک ہے، گھر سے نکال دیتی ہیں، لیکن آج میں نے جب دعوت دی سب سے بڑا کام یہ ہے، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ میری والدہ نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، مجھے گھر سے بھی نکال دیے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ ابو ہریرہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تیری والدہ ہے، تیرا اور اس کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول ایک کام تو کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ ادعو اللہ ان یہدی ابا ہریرہ، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دے، اللہ اس کو دین کی دولت دے دے۔ ابو ہریرہ کا یہ کہنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جملے ختم ہونے سے پہلے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، کوئی اور لفظ نہیں، کوئی لمبی تمہید نہیں، بس یہی جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں فخرجت مستبشرا، میں اس دعا میں شریک نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس دعا میں شریک نہیں ہوا، میں مجلس نبی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا ہوں، دوڑنے لگ گیا نبی کی دعا کو لے کر۔ جب گھر پہنچا، دروازے پہ پہنچا، وہو مجافن، گھر کا دروازہ بند تھا، گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے آواز دی، میری والدہ نے کہا بیٹا رک جاؤ، اور مجھے پتہ چلا کہ فاغتسلت، وہ نہا رہی ہیں، غسل کر رہی ہیں، ان کے غسل کرنے کی آواز اور انداز مجھے، اور ان کی جو الفاظ نکلے، آواز آئی، میرے دل نے ایک فیصلہ کیا، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مجھ سے بھی پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں تھوڑی دیر رکا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا گھر کا دروازہ کھلا، اور دروازہ اتنا جلدی کھلا کہ میری والدہ نے صرف اپنا وہ لباس پہنا جو ایک ماں اپنے بیٹے سے اپنے جسم کو چھپا سکتی ہے، میری والدہ نے ابھی تک دوپٹہ بھی نہیں پہنا تھا، لباس مکمل نہیں پہنا تھا، اتنی جلدی میں تھی، دوپٹے کا ہوش نہیں تھا، بس جلدی سے غسل کیا اور فوراً دروازہ کھولا۔ جو ہی میں دروازے میں داخل ہوا، میری والدہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ابو ہریرہ کی دوڑ سے پہلے پہنچی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو دیکھ کر، اپنی والدہ سے کلمہ سن کر اپنے گھر میں ٹھہرا نہیں ہوں، رکا نہیں ہوں، دوبارہ میں نے وہی دوڑ لگائی۔ دوڑتے دوڑتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچا ہوں، وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ، اس وقت میں تکلیف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اب جب محفل نبوی میں پہنچا تو میں خوشی سے رو رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول خوشی سے رو رہا ہوں، آپ کی دعا مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئی، والدہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے، والدہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ایک اور درخواست ہے وہ بھی قبول کر لیں۔ حضرات لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، اس کو سمجھ نہیں تھی، حدیثیں سن کر یاد کرتے تھے، آگے بیان کرتے تھے، حدیث کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کی قسم ہے ابو ہریرہ سے بڑھ کر کوئی فقیہ امت میں ہے نہیں۔ ابو ہریرہ کی فقاہت دیکھ، نبی سے دعا کر کے گئے، دوڑ کر کے آئے، پھر فقاہت ابو ہریرہ دیکھ، چیک کر، خوشخبری سنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آج تو دعائیں قبول ہو رہی نا، اللہ کے رسول ادعو اللہ
ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین و ان یحببہم الینا۔ اللہ کے رسول ایک دعا یہ بھی ہے، دعا کر دیں آج کے بعد قیامت تک جتنے مومن آئیں گے وہ مومن ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت کرتے رہیں، اور ان مومنوں سے ابو ہریرہ اور اس کی ماں بھی محبت کرتے رہیں۔ یہ فقاہت نہیں ابو ہریرہ کی، اتنی بڑی فکر، اتنی بڑی سوچ، اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول یہ دعا بھی کر دیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم حبب الیہم عبادک المؤمنین و ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین۔ اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے ساتھ تمام مومن محبت کریں، یہ میری دعا ہے، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کے ساتھ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت ہو جائے۔ حضرات اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو، یہ میرا جملہ ہے، کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو تو اس کے ایمان کو چیک کر، اگر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اس کی والدہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتا ہے جس طرح صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے تو وہ مومن ہے۔ اگر کسی کے دل میں، کسی کے ایمان میں، کسی کی فکر میں، کسی کی سوچ میں ابو ہریرہ کے بارے میں یا ان کی والدہ کے بارے میں رضی اللہ عنہما تھوڑی سی غلط سوچ ہے، غلاظت ہے، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، بدبخت ہو سکتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے محبت کرے، ان کی والدہ سے محبت کرے رضی اللہ عنہما۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ اثر تھا، اور آپ کی دعاؤں کی یہ کیفیت تھی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حقہ کی فہم عطا فرما دے، عقیدے کی اصلاح فرما دے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، اتباع پیغمبر نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔